السلام علیکم۔ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اور ہولناک واقعے کی داستان جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیش آئی، یہ قصہ ہے اللہ کے صبر کرنے والے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اس عظیم الشان طوفان کا جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔ لوگ اب اللہ کی توحید کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ قرآن اور احادیث کے مطابق یہ بت دراصل ان 5 نیک لوگوں کے تھے جو ان سے پہلے گزرے تھے: ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب وہ فوت ہوئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنا لو۔ شروع میں وہ صرف یادگار تھے، لیکن اگلی نسلوں نے ان کو خدا مان لیا۔ تو شیطان نے انہیں بہکایا کہ تمہارے باپ دادا تو ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے بارش ہوتی تھی۔ یوں زمین پر پہلی بار بت پرستی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جب زمین ظلم اور کفر سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح اس قوم کے پاس آئے اور انہیں پکار کر کہا: اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہیں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ لیکن قوم کے سرداروں نے، جو اپنے مال اور طاقت کے نشے میں چور تھے، آپ کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا: اے نوح، ہمیں تو تم اپنے جیسا ہی ایک انسان نظر آتے ہو۔ ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی بڑے آدمی نے کی ہو۔ تمہارے ساتھ تو صرف وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں غریب اور ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے صبر سے جواب دیا: اے میری قوم، ذرا سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا کی ہو جو تمہیں نظر نہیں آتی، تو کیا ہم زبردستی اسے تمہارے گلے مڑ دیں؟ اے میری قوم، میں اس دعوت پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1-2 سال نہیں بلکہ 950 سال یعنی 950 سال تک اپنی قوم کو پکارا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے انہیں رات کو بھی پکارا اور دن کو بھی۔ آپ نے انہیں تنہائی میں بھی سمجھایا اور بھرے مجمع میں بھی پکارا۔ آپ فرماتے تھے: اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ مگر اس بدبخت قوم کا حال یہ تھا کہ جب حضرت نوح انہیں اللہ کی طرف بلاتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تاکہ نہ حضرت نوح کی آواز سن سکیں اور نہ ان کا چہرہ دیکھ سکیں۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں، لیکن قوم کی سرکشی میں کمی نہ آئی، یہاں تک کہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے کہا: اے نوح، اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے۔ وہ اپنے بچوں کو وصیت کرتے تھے کہ جب تک تم زندہ رہو اس بوڑھے کی بات کبھی نہ سننا، یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ جب بھی کسی کو سمجھاتے وہ الٹا آپ کا تمسخر اڑاتا۔ جب نوح بالکل مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا دیے۔ آپ نے عرض کی: اے میرے رب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اے اللہ، زمین پر ان کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے بھی صرف گناہگار ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور وحی نازل کی: اے نوح، اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا اب ان کے کرتوتوں پر غم نہ کھاؤ اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو، اور دیکھو اب ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، کیونکہ اب ان کا غرق ہونا طے ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک ایسی جگہ کشتی بنانا شروع کی جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے، تختے تیار کرتے اور انہیں میخوں سے جوڑتے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم الشان اور 3 منزلہ کشتی تھی جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سردار وہاں سے گزرتے اور قہقہے لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے:
اے نوح، کل تک تو تم کہتے تھے کہ تم اللہ کے نبی ہو، اب کیا تم نے بڑائی کا کام شروع کر دیا ہے؟ اور یہ لکڑی کا ڈھیر تم اس تپتے ہوئے ریگستان میں کیوں بنا رہے ہو؟ کیا اسے ریت پر چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام بڑے اطمینان سے جواب دیتے، آج اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ہم تم پر ہنسیں گے۔ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا عذاب ہے جو تم پر آئے گا اور تمہیں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ کشتی مکمل ہو گئی۔ اب اللہ کے حکم کا انتظار تھا۔ اللہ نے نوح کو ایک خاص نشانی بتائی تھی کہ جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ اچانک ایک دن نوح کے گھر کے تنور سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ آپ سمجھ گئے کہ اب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، نوح، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ اس کشتی میں سوار کر لو تاکہ زمین پر زندگی کا سلسلہ باقی رہے، اور اپنے گھر والوں اور ان تمام لوگوں کو بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ جنگل کے درندے، چرندے اور پرندے خود بخود کھینچے چلے آئے اور کشتی میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس عظیم کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ پہلی منزل یعنی نچلا حصہ درندوں اور چرندوں کے لیے وقف تھا، دوسری منزل انسانوں یعنی ایمان لانے والوں کے لیے تھی، اور تیسری منزل پر پرندوں کو رکھا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کھانے پینے کا ذخیرہ بھی اللہ کے حکم سے جمع کر لیا تھا تاکہ طوفان کے دوران کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ جب کشتی لہروں پر تھی تو اللہ نے جانوروں کے درمیان سے دشمنی ختم کر دی تھی، یہاں تک کہ شیر اور بکری ایک ہی جگہ موجود تھے مگر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ 950 سال کی محنت کے بعد بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ بعض روایات کے مطابق صرف 80 لوگ تھے جن میں مرد اور عورتیں شامل تھیں۔ ان لوگوں نے اپنے گھر بار، مال و دولت سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور اس کشتی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنایا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آسمان کے دروازے کھل گئے اور ایسا مینا برسا کہ معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان سے دریا گر رہے ہوں۔ زمین کے چپے چپے سے پانی کے چشمے ابل پڑے۔ وہ تنور جس میں آگ جلتی تھی اب وہاں سے بھی پانی کا فوارہ نکل رہا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ حضرت نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ کشتی ان لہروں کے درمیان چلنے لگی جو پہاڑوں جتنی بلند تھیں۔ یہ کوئی عام بارش نہیں تھی بلکہ اللہ کا غضب تھا جو زمین کو پاک کرنے کے لیے نازل ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے کنعان پر پڑی۔ وہ ایک طرف بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے پکارا، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ نہ دے ورنہ مارا جائے گا۔ کنعان جو اب بھی اپنی طاقت پر مغرور تھا بولا، میں ابھی کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری بار اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے۔ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک خوفناک لہر آئی اور کنعان کو نوح کی آنکھوں کے سامنے بہا کر لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں تھے۔ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ پانی بڑھتا گیا یہاں تک کہ دنیا کے اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں کئی فٹ نیچے چھپ گئے۔ کفر، تکبر اور بت پرستی کا نام و نشان مٹ گیا۔ صرف وہی لوگ محفوظ تھے جو اس لکڑی کی کشتی میں اللہ کے بھروسے پر سوار تھے۔ کئی روز تک یہ کشتی طوفانی موجوں سے ٹکراتی رہی۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ زمین نے پانی جذب کر لیا اور آسمان صاف ہو گیا۔ کشتی جودی پہاڑ کے دامن میں جا کر ٹھہری۔ حضرت نوح کو حکم ہوا، اے نوح، اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں تم پر اور تمہارے ساتھ والی جماعتوں پر ہوں گی۔ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی اور شکر ادا کیا۔ اب دنیا میں صرف وہی لوگ بچے تھے جو توحید پر یقین رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے انسانی نسل کا دوبارہ آغاز ہوا۔ اسی لیے تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم کہتی ہے، کیونکہ آج کی تمام انسانیت انہی کی اولاد ہے۔
کیا یہ طوفان پوری زمین پر تھا یا صرف ایک مخصوص علاقے میں؟ جدید تحقیق اور آثار قدیمہ کے ماہرین کو ترکی کے جودی پہاڑ پر ایک کشتی نما ڈھانچہ ملا ہے جس کی پیمائش بالکل وہی ہے جو قدیم کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ یہ لکڑی ہزاروں سال پرانی ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان آج بھی اس بات پر حیران ہیں کہ سمندر سے ہزاروں فٹ اوپر پہاڑ کی چوٹی پر سمندری صدف یعنی شیلز اور نمکین پانی کے اثرات کیسے پہنچے۔ یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب پوری زمین پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ناظرین، صدیوں سے انسان کے ذہن میں یہ سوال رہا ہے کہ کیا نوح علیہ السلام کی کشتی کا آج بھی کوئی وجود ہے یا یہ صرف ایک قدیم داستان ہے۔ ویڈیو کے اس حصے میں ان حقائق سے پردہ اٹھایا گیا ہے جو جدید سائنس اور آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجی نے دریافت کیے ہیں۔ قرآن پاک میں واضح طور پر ذکر ہے کہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ یہ پہاڑ موجودہ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے ڈیورو پنار سائٹ میں واقع ہے۔ 1959 میں ترکی کے ایک کیپٹن الہان ڈیورو پنار نے فضائی سروے کے دوران ایک ایسی ساخت دیکھی جو بالکل ایک کشتی کی شکل کی تھی۔ یہ جگہ سطح سمندر سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر واقع ہے جہاں کسی جہاز یا کشتی کا ہونا عقل سے بالاتر ہے۔ مشہور ماہر آثار قدیمہ رون وائٹ نے اس جگہ کا دورہ کیا اور جدید آلات، میٹل ڈیٹیکٹرز اور گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار کے ذریعے اس ڈھانچے کا معائنہ کیا۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ اس ڈھانچے کی لمبائی تقریباً 515 فیٹ ہے، جو کہ بائبل اور دیگر قدیم نسخوں میں بتائی گئی پیمائش کے عین مطابق ہے۔ ریڈار سکیننگ سے پتہ چلا کہ اس مٹی کے نیچے لکڑی کے تختے اور لوہے کی میخیں یعنی آئرن ریوٹس موجود ہیں جو اب پتھر بن چکی ہیں۔ سائنسدان اس وقت حیران رہ گئے جب انہیں جودی پہاڑ اور اس کے ارد گرد کے بلند و بالا پہاڑوں پر سمندری صدف یعنی سی شیلز اور نمکین پانی کے آثار ملے۔ پہاڑ کی اتنی بلندی پر سمندری حیات کے آثار ملنا اس بات کا ٹھوس سائنسی ثبوت ہے کہ کسی زمانے میں یہ پورا علاقہ سمندر کے پانی میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا تھا۔ جب وہاں سے ملنے والے نمونوں کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ آثار تقریباً 4800 سے 5000 سال پرانے ہیں۔ یہ وہی دور بنتا ہے جو مورخین حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے لیے بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سے بڑے بڑے پتھر بھی ملے ہیں جن کے درمیان سوراخ ہیں، جنہیں قدیم زمانے میں کشتیوں کو متوازن رکھنے کے لیے لنگر یعنی ڈروگ سٹونز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ سائنس آج ان حقائق کی تصدیق کر رہی ہے جو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت محض ایک آثار قدیمہ کی دریافت نہیں، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہے تاکہ وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سام، حام اور یافت سے جو نسلیں آگے بڑھیں وہ آج کی دنیا کی مختلف قومیں بنی۔ سامی نسل سام کو حضرت نوح کا سب سے بڑا اور جانشین بیٹا مانا جاتا ہے۔ ان کی اولاد مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے حصوں میں پھیلی۔ عرب قوم تمام عرب قبائل سام کی اولاد میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ سام سے ملتا ہے۔ رومی اور اہل فارس قدیم فارس یعنی ایران اور روم کی بعض قومیں بھی سامی نسل سے قرار دی جاتی ہیں۔ موجودہ علاقے سعودی عرب، فلسطین، شام، عراق اور ایران کے حصوں کی قومیں۔ حامی نسل حام کی اولاد زیادہ تر افریقہ اور جنوبی علاقوں میں آباد ہوئی۔ اہل افریقہ حبشی، سوڈانی اور بربر اقوام حام کی نسل سے ہیں۔ اہل مصر قدیم مصری قبطی نسل کا سلسلہ بھی حام سے ملتا ہے۔ ہندوستان کی بعض قدیم اقوام بعض تاریخ دانوں کے مطابق برصغیر کی کچھ قدیم دراوڑی نسلیں بھی حامی شاخ سے ہیں۔ موجودہ علاقے پورا براعظم افریقہ، مصر اور ایتھوپیا۔ یافسی نسل یافس کی اولاد شمال اور مشرق بعید کی طرف پھیلی۔ یہ نسل جسمانی طور پر بہت پھیلی ہوئی ہے۔ ترک اور منگول وسطی ایشیا کی تمام ترک اقوام اور منگول یافس کی اولاد ہیں۔ چینی اور جاپانی مشرقی ایشیا کی اقوام چینی، کورین، جاپانی اسی نسل سے ہیں۔ اہل یورپ یورپی اقوام یونانی، سلاوی اور دیگر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جڑیں یافس سے ملتی ہیں۔
याजूज व माजूज। मजहबी रिवायात के मुताबिक याजूज व माजूज का ताल्लुक भी याफिस की नस्ल से है। मौजूदा इलाके चीन, रूस, तुर्की, वस्ती एशिया और यूरोप। मशहूर मुअर्रिख इब्न खल्दून और दीगर माहिरीन अंसाब के मुताबिक दुनिया की कोई भी कौम ऐसी नहीं है जिसका सिलसिला इन तीनों में से किसी एक से न मिलता हो। तूफान नूह के बाद अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में ऐसी बरकत दी कि पूरी ज़मीन दोबारा आबाद हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के हवाले से कुरान मजीद की चंद इंतहाई अहम और असर अंगेज़ आयात। 1. कौम को पहली दावत। सूरतुल आराफ। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। 2. 950 साल की तबलीग। सूरतुल अनकबूत। और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा, बस वो उनमें 50 कम 1000 साल यानी 950 साल रहे, फिर उन्हें तूफ़ान ने आ पकड़ा और वो ज़ालिम थे। तामीर का हुक्म। सूरह हूद। और आप हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाइए और जालिमों के बारे में हमसे कोई बात न कीजिए, वो अब ज़रूर गर्क किए जाएंगे। आयत नंबर 37। 4. तूफ़ान का आगाज़ और कश्ती की रवानगी। सूरह हूद। और नूह ने कहा, इसमें सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और इसका ठहरना है, बेशक मेरा रब बड़ा बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 41। 5. बेटे का अंजाम और बाप की पुकार। सूरह हूद। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा जो एक अलग जगह पर था। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। उसने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम फरमाए। आयात 42-43। 6. तूफान का खातिमा। सूरह हूद। और हुक्म दिया गया कि ए ज़मीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान थम जा, और पानी खुश्क कर दिया गया और फैसला चुका दिया गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी। आयत 44। तूफान नूह का वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं है। दुनिया की 200 से ज़ायद कदीम तहजीबों में, चाहे वो सुमेरी हो, माया हो या हिंदू, एक अजीम तूफ़ान का जिक्र मिलता है जो इस बात का सबूत है कि ये वाक़या ज़मीन पर हकीकत में पेश आया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि हक़ की राह में सब्र करने वालों की जीत होती है और अल्लाह पर तवक्कुल ही इंसान की असल कश्ती नजात है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इस्लामी तारीख़ और अंबियाए कराम के मज़ीद ईमान अफरोज़ किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।